خالہ فوزیہ دورانی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زرغون ٹاؤن کوئٹہ کی صحافیوں سے خصوصی گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بلوچستان کی عوام میں شعور آ گیا ہے کہ تعلیم ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس انٹرویو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فوزیہ دورانی ہے۔ میں ایز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زرغون ٹاؤن کام کر رہی ہوں۔ پہلے میری پوسٹنگ جو تھی قلعہ سیف اللہ میں تھی، اس کے بعد کان میں ترزی مسلم باغ میں نے سرو کیا ہے، پھر میں پشین آئی، وہاں پہ بھی میں نے سرو کیا۔ کافی دور دراز کے علاقوں میں میں سرو کرتی رہی ہوں۔ ڈیلی بیک آؤٹ کوئٹہ سے کان میں ترزی، وہاں پہ بس سے اتر کے پھر روڈ کا فاصلہ تقریباً 1.5 کلومیٹر، پھر میں اسکول پہنچتی تھی، اور وہاں پر بھی تقریباً 4-5 کلاسز ایک ساتھ لیتی تھی کہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں، اکثر ٹیچرز کا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس لیے میں ایم فل میں نے کیا ایجوکیشن میں۔ ساری ریسرچ اسی پہ کی، جو سائڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیچرز کی بھی، اور بہت زیادہ تعلیمی اقدامات کی بھی۔ کوئٹہ میں تو تقریباً ہر اسکول جو ہے بھرے پڑے ایس ایس ٹیز سے، اور ٹیچرز ہر جگہ سے باہر سے بھی آ رہی ہیں، یہیں پہ ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، لیکن سائڈ ایریاز میں بہت زیادہ لیک آف ٹیچرز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ورکنگ وومن جو ہوتی ہے اس کو اکثر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ میرے ساتھ ہوئی سپورٹ۔ میری شادی ہوئی ٹین ایجر تھی میں، تو میں نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد میرے گھر والوں کی سپورٹ کے بعد میں نے ایم فل تک میں پہنچی ہوں۔ پروفیشنل ڈگریز اور اکیڈمک ڈگریز دونوں میں نے حاصل کی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ سپورٹ نہیں ہوتی۔ ایک خاتون جو گھر کے فرائض بھی سنبھالتی ہے، ساری ذمہ داریاں بھی سنبھالتی ہے، سوسائٹی، گھر کے افراد، باقی ہر حوالے سے وہ آفس کو بھی ٹائم دیتی ہے اور اپنے گھر کو بھی ٹائم دیتی ہے۔ بچوں کو پالنا، تربیت کرنا، خوراک، ساری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں خاتون ہی کی ہوتی ہیں، تو آفس اور گھر کو مینیج کرنا جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا ایک چیلنج کے طور پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ سیکنڈ ٹائم وہ گھر میں ہوتی ہے، تو فرض کریں کوئی مہمان آ جائے، گھر میں جو آپ کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے توجہ مانگتے ہیں، تو وہ خاتون کے لیے ہمیشہ وہ آفس میں بھی اور گھر میں بھی اس کو ایک خوشگوار موڈ میں رہنا پڑتا ہے، اس کو اپنی تھکاوٹ ظاہر نہیں کر سکتی وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے، پالیسی میکرز جو ہیں، وہ جو پالیسی بناتے ہیں تو وہ اکثر بہت سی چیزوں کا اس میں فقدان پایا جاتا ہے۔ ایک تو میکرز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں استاد جو ہے وہ بہت زیادہ کلیدی رول ادا کرتا ہے، وہ ایک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ایک رابطہ رکھتا ہے لرننگ اور ٹیچنگ پروسیس میں، تو استاد کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ معاشرتی ضروریات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کن کن لوگوں کی جو ہے کون سی مین پاور چاہیے، وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے تجزیہ کار کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا ہمارے ملک کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، کیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو بھی پالیسی میں جو ہے شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک خاتون ہی سمجھ سکتی ہے کہ خواتین کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، تو ماہر تعلیم جو ہوتی ہے خاتون، اس کو بھی پالیسی میکرز جو جب وہ پالیسی بناتے ہیں اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو این جی اوز ہوتی ہیں، وہ فیلڈ ورک کرتی ہیں سائڈ ایریاز میں بھی، رورل اور اربن ایریاز دونوں میں، تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر حوالے سے ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو زیادہ اچھے اقدامات مزید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالیسی بناتے وقت مستقبل کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیسے ماہرین چاہیے، سائنٹسٹ چاہیے یا ڈاکٹرز چاہیے یا کیا، تو اس طرح پالیسی بناتے ہوئے بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، ان کی بھی خدمات لینی چاہیے۔ پردگی پیش کریں، کیونکہ وہ کسی بھی وقت ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ وہ ایک اسکول کے مالک اور پرنسپل کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی ریپوٹیشن دیں، اور اس میں چیک اینڈ بیلنس بھی زیادہ رہتا ہے، والدین بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ فیسیں دیتے ہیں اسکول کو۔ وہ اکثر ہمارے جو اسلامی اقدار ہوتے ہیں یا اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے نا، سائڈ ایریاز میں وہ بہت زیادہ وہ لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچی کو تعلیم کے لیے بھیجیں گے تو خدا نخواستہ اس پر برے اثرات پڑیں گے، کل کو وہ بڑی ہوگی تو نوکری کے لیے تلاش کرے گی، تو اس میں بے پردگی آ جاتی ہے،
تو یہ کچھ ایشوز اس طرح ہوتے ہیں، ان کو وہ وسائل بھی نہیں ملتے ہیں، بنیادی سہولیات بھی ان کو نہیں دی جاتی. بس وہ اکثر سائڈ ایریاز میں یہ ہوتا ہے کہ بچے لڑکے بڑے ہو جائیں تو ان کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، جیسے باغات وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، دوسرے زمینداری وغیرہ ہوتی ہے، اور لڑکیاں جو ہے بس ان کو جیسی وہ کچھ سمجھنے بوجھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے کہ وہ گھر بناؤ، بس آگے جو ہے وہ کچھ وہ نہیں کرتے. تو اکثر ایشوز یہی ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو سہولیات کی بھی کمی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ تعاون، این جی اوز تو اکثر اپنے پروجیکٹس کو، اپنے جو ہے فنڈز وغیرہ کے لیے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ کام کرتے ہیں. وہ صرف نشاندہی کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی وہی تیزاب پھینکے جا رہے ہیں، ابھی بھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں. کوئی این جی اوز نے ایسا کوئی رول تو نہیں ادا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے علمبردار ہیں، یہ این جی اوز کے لیے کام کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ خواتین کے لیے، لیکن ان کے کوئی ایسے مثبت رزلٹ سامنے نہیں آئے. پولی کا راج ہے کہ ہماری جو تقریباً 51% جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن پاکستان ایز اے ہول جب میں کہوں تو دنیا میں 125ویں نمبر پہ پاکستان آ گیا ہے تعلیم کے حوالے سے. حالانکہ اتنی جو ہے اربوں کھربوں روپے جو ہے اس میں خرچ ہو رہے ہیں تعلیم کے مد میں، گورنمنٹ جو ہے اس کو کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہماری تعلیم کی شرح کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور خواتین جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، ہر جگہ انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، گھر میں بھی اور باہر اگر وہ کام بھی کرتی ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کی عزت. تو اگر ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور عورت کو ایک اچھا مقام جیسے اسلام نے دیا ہے معاشرے میں بھی لوگ دیں اور ان کو عزت اور وہ مقام دیں جس کی وہ اہل ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ کوشش بھی کریں گی، آگے بھی آئیں گی. ابھی بھی انشاءاللہ بہت خواتین ہمت کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اسی طرح ہمت جاری رکھنی چاہیے.